کوئی نیا کام آسانی سے پذیرائی حاصل نہیں کرتا، اس میں بہت وقت لگتا ہے۔ اس میں بھی یقیناً لگے گا، میزان اور بیان بھی ان سب مراحل سے گزری ہیں۔ آپ حضرات نے ہمارے فکر کو سنا، اس کے پس منظر سے واقف ہوئے۔ یہ در حقیقت اسی کا ایک دوسرے میدان میں ظہور ہے۔ ہم نے پوری دیانتداری کے ساتھ اپنی بات بیان کر دی ہے۔ یہ کم ہی ہے کہ ایک آدمی قرآن، سنت، حدیث، ان ساری چیزوں میں محققانہ کام کر کے مکمل کر چکا۔ یہ نادر بات ہے۔ کوئی آدمی قرآن میں ماہر ہوگا، کوئی آدمی حدیث میں ماہر ہوگا۔ اس اعتبار سے جب یہ کتاب وجود میں آئی ہے تو یہ کچھ اپنی نوعیت میں بہت مختلف قسم کی کتاب۔ علم کی بنیاد اور علوم کا سرچشمہ وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات ہے۔ آپ ہی دین کے پہلے عالم تھے، اور آپ کے علم و عمل کی روایت، آپ کی سیرت و سوانح، آپ کی شرح و وضاحت، آپ کے اجتہادات، اس سے صرف نظر کر کے کوئی علمی روایت سرے سے پیدا ہی نہیں ہو سکتی۔ اس پروجیکٹ میں 6 کتابیں یا 3 کتابیں یا حدیث کی مشہور 9 یا 10 کتابیں زیر بحث نہیں ہیں، بلکہ تمام کے تمام مراجع اصلیہ جو حدیث کی روایت کے ہو سکتے ہیں، ان سب کے سب مراجع کو ہم نے پیش نظر رکھا ہے۔ تو اس کا اسکوپ بہت بڑا ہے۔ حدیث کا جو تنقیدی مطالعہ ہے اس سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ اگر ان روایات کو صحیح طریقے سے ان کے موقع محل کو متعین کر کے اگر یہ بات کی جائے تو یہ ایک آپ کو جلا دیتی ہے، آپ کو یہ بتاتی ہے کہ جو بہت ساری باتیں آپ کو متون میں سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں، وہ اصل میں یا تو مس رپورٹڈ ہیں، یا وہ قرآن مجید کے خلاف ہیں، اور یا وہ اس میں کوئی فہم راوی کا داخل ہو گیا۔ یہ بات تو ٹھیک ہے کہ یہ تاریخ کے طریقے پر نقل ہونے والا ایک ذخیرہ ہے، اور ہمیں قرآن کی روشنی میں ہی اس کو پرکھ کر دیکھنا ہے، اس کی مشکلات کو حل کرنا ہے۔ تاہم مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے رب کو یہ گوارا نہیں ہے کہ اس کی پیغمبر کی نسبت سے جو باتیں لوگ بیان کر رہے ہیں، ان باتوں کے اندر کوئی ایسا امکان موجود ہی نہ ہو جس سے آپ صحیح بات کو اخذ نہ کر سکیں۔ پہلے جتنے مجموعے ہیں اس میں روایتوں کو اکٹھا کرنے کا کام بھی کیا ہے، کچھ نہ کچھ لوگوں نے شرح و وضاحت بھی کسی درجے میں کی ہے، لیکن اس میں امتیازی بات یہ ہے کہ جو فکر فراہی کے اصول ہیں، حدیث کو پرکھنے کے ساتھ ساتھ حدیث کو درایتاً دیکھنے کے، ان اصولوں کی روشنی میں بھی حدیثوں کو دیکھا جائے، مطالعہ کیا جائے، ان کا تدبر کیا جائے۔ اور یہ خاص بات کیا ہے کہ ہم نے عربیت کے ذوق کو بھی بالکل سامنے رکھا ہے حدیث کے تدبر میں۔ حدیث کی کتاب علم النبی اور کریٹیکل انالیسز آف حدیث لٹریچر میں آپ سب کو خوش آمدید ہے۔ اس کی تقریب رونمائی ہے۔ استاذ گرامی جناب جاوید احمد غامدی صاحب نے اپنی فکر میں اصول و مبادی اور اس کے اطلاقات کو اپنی کتابوں میں مدون کر دیا۔ اس کے بعد آپ نے حدیث کے حوالے سے اس کام کا آغاز کیا، اور قریب 8-9 سال ہو گئے۔ تو یہ ہماری بڑی خوش قسمتی ہے، اور استاذ گرامی اس میں مبارکباد کے مستحق ہیں۔ آپ کے ساتھ جو معاونین ہیں اس کام میں علم النبی کے، وہ حسن الیاس صاحب ہیں اور ڈاکٹر عامر گزدر صاحب، اور دوسرا جو کام ہے وہ ڈاکٹر شہزاد سلیم صاحب نے کیا ہے۔ تو یہ علم النبی کا کام حدیث ہی کے حوالے سے آپ کے سامنے یہ مدون ہو کے آ گیا ہے، اس کی پہلی جلد ہے۔ تو اب میں گزارش کروں گا جناب حسن الیاس صاحب سے کہ وہ اس میں اپنے تاثرات کا اظہار کریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی قدر، مسلمانوں کی علمی تاریخ کو اس کے فکری ارتقاء کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو وہ 4 دائروں میں سمٹ آیا ہے۔ پہلا دائرہ ان آلات کی تشکیل کا ہے جس کے ذریعے سے فہم دین کا دروازہ کھلا ہے، صرف، نحو، لغت، بیان کی بحثیں۔ دوسرے دائرے میں وہ اہل علم ہیں جنہوں نے ان
آلات اور ٹولز کو استعمال کر کے وہ اصولی نظام فکر متعین کیا ہے جن کے ذریعے سے فہم دین کی راہیں کھلی ہیں۔ اصول کا علم، فقہ و تدبر کا علم، کلام کا علم۔ تیسرا دائرہ ان علماء پر مشتمل ہے جنہوں نے اس روایت سے وجود پذیر ہونے والے علم پر ایک تنقیدی نگاہ ڈالی ہے، اس کے داخلی تضادات کو دور کیا ہے، اس کی حکمتوں کو تلاش کیا ہے۔ اور چوتھا دائرہ ان مجتہدین کا ہے جنہوں نے تدوین، تنقید اور روایت کے ان تمام پہلوؤں کو یکجا کر کے دین کی ایک جامع اور منظم تعبیر پیش کی ہے۔ روایت کے ان چاروں دائروں کا اگر آپ محرک اور سررشتہ تلاش کریں تو بغیر کسی تردد کے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس کی بنیاد علم حدیث ہی ہے۔ حدیث کا وہ ذخیرہ تھا کہ جس کے سامنے آنے کے بعد مسلمانوں کی علمی تاریخ کے یہ چاروں دھارے سامنے آئے۔ اس علمی روایت کی یہ تشکیل محض مسلمانوں کی کسی جذباتی وابستگی کا اظہار نہیں تھا، بلکہ یہ بہت بڑے عقلی اور گہرے فکری مطالعے کا اخذ تھا۔ علم کی بنیاد کیا ہے اور دین کے علم کی روایت کا آغاز کیسے ہوگا، مسلمانوں نے رسول اللہ کی زندگی میں ہی اس کو دریافت کر لیا تھا، اور وہ یہ جان چکے تھے کہ اللہ کی کتاب آپ کو دین کے بارے میں مکمل ضابطہ دیتی ہے، لیکن اس دین پر عمل درآمد، اس کی شرح و وضاحت، اس کی تفہیم و تبیین، مماثل صورتحال میں اس کا اطلاق، یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے علم و عمل کی روایت ہے جس کے ذریعے سے سامنے آیا۔ تو پہلے دن سے مسلمانوں نے اس روایت کے ساتھ اپنے تمسک کو برقرار رکھا ہے۔ چنانچہ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ 1400 سال مسلمانوں کی علمی تاریخ کو گزر چکے ہیں، کوئی ایک دن بھی ایسا نہیں گزرا کہ جس میں مسلمانوں کا علم حدیث سے تعلق منقطع ہوا ہو۔ وہ یہ جانتے ہیں کہ علم کی بنیاد اور علوم کا سرچشمہ وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات ہے۔ آپ ہی دین کے پہلے عالم تھے، اور آپ کے علم و عمل کی روایت، آپ کی سیرت و سوانح، آپ کی شرح و وضاحت، آپ کے اجتہادات، اس سے صرف نظر کر کے کوئی علمی روایت سرے سے پیدا ہی نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ اسی علمی روایت کے ساتھ مدرسہ فراہی نے بھی اپنا تعلق کو پیدا کیا، اور مدرسہ فراہی نے جہاں پر باقی جگہوں پر علم کی اس روایت کی انحرافات کی تصحیح کی، جیسے کہ اس نے یہ بتایا کہ زبان کو زبان کے طریقے پر سمجھو، یہ نطق ہے، منطق نہیں ہے، جیسے کہ اس نے بتایا کہ متشابہات کے در پہ نہ ہو، محکمات دنیا میں ہمیں دیے گئے ہیں عمل کرنے کے لیے، جیسے کہ اس نے بتایا کہ اپنے آپ کو بدعات سے دور رکھو، اصل دین قرآن و سنت میں موجود ہے، جیسے کہ اس نے بتایا کہ علم اور عقل کے مسلمات اور تاریخی حقیقتوں کو کلام سے اخذ نہ کرو، یہ بڑی فکری گمراہی ہے۔ اسی طرح مدرسہ فراہی نے یہ نقطہ بھی واضح کیا کہ اصل کو اصل اور فرع کو فرع کی جگہ پہ رکھا جانا چاہیے ہے۔ چنانچہ اصول کی سطح پر اس چیز کو بیان کرنے کے بعد اس مدرسے کے کاندھوں پہ یہ قرض تھا کہ وہ اطلاق کی سطح پر ان تمام روایتوں کو قرآن مجید کی روشنی میں رکھ کر یہ بتائے کہ اللہ کے پیغمبر اصل دین ہی کی شرح و وضاحت کر رہے ہیں، اسی کی تفہیم و تبیین کر رہے ہیں، اسی پر عمل درآمد کا اسوہ پیش کر رہے ہیں، اس سے کوئی مختلف چیز اس کے اندر بیان نہیں ہوئی۔ ہمارے استاد مکرم نے برسوں کی ریاضت کے بعد حدیث پر غور و فکر کے اصول اپنی کتاب میزان میں بیان کیے تھے، اور دین سے متعلق جو اطلاقی احکامات میں روایات کا ذخیرہ ہمارے سامنے آتا ہے اس کو بھی بڑی حد تک میزان میں حل کیا تھا۔ لیکن ضرورت اس امر کی تھی کہ اس پورے ذخیرہ حدیث کو شروع سے لے کر آخر تک ایک ایک جگہ پر دین کی روشنی میں لوگوں کے سامنے واضح کر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ بے پایاں فضل و کرم، احسان و انعام ہے کہ 9 سال پہلے جس کاوش کا استاد نے آغاز کیا تھا اس کا ایک پہلا حاصل اور نتیجہ آج آپ لوگوں کے سامنے آ رہا ہے۔ میں
یہ تو نہیں کہتا کہ جو ہمارے ہاں روایتی طور پر رائج ہے کہ حدیث کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا ہے، ہم اس کو اس کی جگہ پر رکھتے ہیں، لیکن ان 10 سالوں میں کام کر کے میرا ایک دوسرا تاثر پیدا ہوا ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ بات تو ٹھیک ہے کہ یہ تاریخ کے طریقے پر نقل ہونے والا ایک ذخیرہ ہے، اور ہمیں قرآن کی روشنی میں ہی اس کو پرکھ کر دیکھنا ہے، اس کی مشکلات کو حل کرنا ہے۔ تاہم مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے رب کو یہ گوارا نہیں ہے کہ اس کی پیغمبر کی نسبت سے جو باتیں لوگ بیان کر رہے ہیں ان باتوں کے اندر کوئی ایسا امکان موجود ہی نہ ہو جس سے آپ صحیح بات کو اخذ نہ کر سکیں۔ چنانچہ خود ذخیرہ حدیث کے ساتھ یہ معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں اتنے امکانات رکھ دیے ہیں کہ پیغمبر کی باتوں کو جب خود ذخیرے پر غور کیا جاتا ہے تو اس کے تقابلی مطالعے سے امکانات واضح ہو جاتے ہیں۔ ہم نے گزشتہ 10 سال استاد مکرم کی رہنمائی میں اس ذخیرے پر تحقیق و تخریج کا کام کیا۔ میں پوری دیانتداری سے عرض کرتا ہوں کہ قرآن مجید کو سمجھ لینے کے بعد جب آپ اس ذخیرے کی طرف التفات کرتے ہیں تو یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے کوئی ایک بات بھی ایسی ملے جو قرآن مجید کے خلاف ہو، اور بظاہر جو روایتیں آپ کے سامنے آ رہی ہوتی ہیں، خود روایات کا ذخیرہ آپ کا ہاتھ پکڑ کے آپ کے پیغمبر کے اس اصل منصب کی طرف آپ کو لے جاتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر قرآن مجید سے مختلف کوئی بات نہیں کر سکتے۔ ہم نے ہزاروں روایتوں کی تحقیق کر کے غامدی صاحب کی خدمت میں رکھی، اور غامدی صاحب نے قرآن مجید کی روشنی میں اس کی شرح و وضاحت کی، لیکن اس تحقیق کے دوران ہمیشہ ایک اعتماد دامنگیر رہتا تھا، اور اس کے شواہد اور نظائر ہمارے کام کو آپ دیکھیں گے تو سامنے بھی آئیں گے کہ ذخیرہ روایت کے اندر تمام کے تمام امکانات خود غالباً تکوینی طور پہ اللہ تعالیٰ نے رکھ دیے ہیں کہ جس سے اللہ کے پیغمبر کی طرف کوئی غلط بات منسوب نہیں کی جا سکتی۔ میں یہاں یہ بھی عرض کروں گا کہ حدیث کی جو اصل حیثیت ہے اس کو جس طریقے سے ہمارے استاد نے واضح کیا، اس کے بعد اس چیز کا امکان بھی اب ختم ہو چکا ہے کہ لوگ اس کو دین کا اصل ماخذ قرار دے کے کسی گمراہی کا سرچشمہ دنیا تک پھیلائیں، تو ساتھ ساتھ اس امکان کا بھی انہوں نے خاتمہ کر دیا ہے کہ حدیث کی تخفیف کر کے جو لوگ اس کا انکار کرنا چاہتے ہیں اب قیامت تک ان کے پاس کوئی دوسرا رستہ نہیں بچا، اس لیے کہ حدیث دراصل قرآن ہی کی شرح و وضاحت ہے۔ جو لوگ حدیث کا انکار کریں گے ان کو در حقیقت قرآن کا انکار کرنا پڑے، اور مجھے لگتا ہے کہ 1400 سال کی ہماری علمی روایت میں جو لا ینحل مسائل تھے وہ اسی ذخیرے کو اصولی طور پہ درست نہ سمجھنے سے پیدا ہوئے۔ استاد مکرم جناب جاوید احمد غامدی صاحب کے کام کے نتیجے میں نہ صرف قرآن کی اصل حیثیت کو بحال کر کے اس کے مقام پر رکھا گیا، بلکہ حدیث جس شان سے دین کے علم کو بیان کرتی ہے اس کو بھی دنیا تک پہنچایا گیا ہے۔ چنانچہ آج کے دور میں حدیث کے ذخیرے کو سامنے رکھ کے جو لوگ تنقید کرتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں اور الحاد کی راہوں میں گم ہو جاتے ہیں، اس دور میں یہ کتاب ان کے ایمان کو بچانے کے لیے ایک مہمیز کا کردار ادا کرے گی۔ میں یہاں پر یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم جیسے متوسط درجے کے طالب علم کو استاد مکرم کی مائیت میں 10 سال اس علمی پروجیکٹ پر کام کرنے کا جو موقع میسر آیا، اس میں استاد کے علم سے تو استفادہ ہوا ہی ہوا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی اندازہ ہوا کہ دین کا بڑا عالم ہونے کے ساتھ ساتھ ہمارے استاد ایک بہت بڑے انسان بھی ہیں۔ جس طریقے سے انہوں نے ہم کمزور طلبہ کا ہاتھ پکڑا اور ہمیں قلم اٹھانے سے لے کر تحقیق کرنے کے مراحل سے گزارا، وہ شاید کوئی عام حوصلہ مند آدمی کرنے کی جرت نہیں رکھتا۔ ہم لوگوں نے جب اس کام کا آغاز کیا تو بنیادی صلاحیت تو موجود تھی، لیکن ان 10 سالوں میں بہت
علمی لحاظ سے، فکری لحاظ سے ہم سے لغزشیں بھی ہوئیں، کوتاہیاں بھی ہوئیں، لیکن ایک بڑا آدمی کیسے اپنے بچوں کو ٹرین کرتا ہے کہ وہ علم کے میدان میں آگے بڑھنے کے لیے حوصلے اور ہمت کے ساتھ اگر محنت کریں تو اللہ تعالیٰ اس کے نتائج بھی سامنے لے کر آتا ہے۔ یہ کتاب ہمارے استاد کی عمر کے اس حصے میں آخری محنت کا ایک ثمر ہے۔ ہم لوگوں نے اپنی جوانی کی ابتدا استاد کے ساتھ اس تحقیق میں کی ہے، جہاں پر ان کی شفقت شامل حال رہی، وہیں ہمارے ادارے جنہوں نے ہمیں معاشی مصروفیات سے فراغت دے رکھی، میں ان سب کا بھی شکر گزار ہوں۔ بالخصوص ہمارا ادارہ المورد، جس نے ہمیں ہاتھوں سے تھاما اور اس پروجیکٹ کا آغاز کیا۔ جس وقت اس پروجیکٹ کا آغاز ہوا تھا تو ڈاکٹر عامر عبداللہ صاحب اس کے انتظامات کو دیکھتے تھے۔ آج وہ یہاں موجود ہوتے تو میرے لیے باعث خوشی ہوتی۔ انہوں نے اس کا آغاز کیا، اس کے لیے وسائل فراہم کیے، اور پھر اس کے بعد گزشتہ 10 سالوں میں جو المورد کے منتظمین بنتے چلے گئے، انہوں نے اس کو شائع کرنے میں، اس کتاب کو اس جگہ تک پہنچانے میں جو کردار ادا کیا ہے، میں اس سب کے لیے ان کا سپاس گزار ہوں۔ ادارہ المورد پاکستان کے روح رواں برادر عزیز جواد صاحب نے جس محنت کے ساتھ اور ان کے عملے نے اس کتاب کو شائع کرنے کا اہتمام کیا، میں ان کا بھی شکر گزار ہوں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے رفقا میں سے سید منظور الحسن صاحب اور ڈاکٹر شہزاد سلیم صاحب اور باقی جتنے علماء، بالخصوص ڈاکٹر عامر گزدر صاحب جو میرے اس میں ساتھی بھی تھے، اسی نوعیت کا کام انہوں نے بھی کیا ہے۔ ہم دونوں کو بھی ایک دوسرے کی مدد شامل نہ رہتی تو شاید ہم آگے نہ بڑھ سکتے۔ میں تمام لوگوں کا شکر گزار بھی ہوں، اور آخر میں بس یہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سچی بات یہ ہے کہ ہم اس قابل نہیں تھے کہ جس قابل ہمیں ہمارے استاد کی صحبت نے بنایا، اور یہ انہی کا علم ہے اور انہی کا احسان ہے ہم پر کہ جنہوں نے ہمیں 2 لفظ بولنے کی توفیق دی اور کچھ پڑھنے لکھنے کی صلاحیت سے نوازا۔ میں آپ سب کے لیے دعا گو ہوں، اور میں ان لوگوں کو بھی ایک پیغام دینا چاہتا ہوں جو اس دور میں ہمارے استاد کی کاوشوں کو سمجھنے سے قاصر ہیں۔ اگر ان کو موقع ملے تو وہ اس کتاب کا مطالعہ کریں۔ ان کو اندازہ ہوگا کہ جو بار اس وقت امت کے کاندھوں پر ہے، اس کو ایک شخص نے اتار دیا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔ بہت شکریہ حسن الیاس صاحب۔ اب میں دعوت دیتا ہوں ڈاکٹر عامر گزدر صاحب کو، جو ہمارے ساتھ جنہوں نے آن لائن جوائن کیا ہے، کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد۔ حاضرین گرامی قدر، استاد مکرم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ استاد مکرم غامدی صاحب سے میرا جو تعلق ہوا اور شرف تلمذ مجھے حاصل ہوا، اب اس کو کم و بیش 33 سال ہو چکے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ سب کے سامنے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اس پروجیکٹ میں جو میں شامل ہوا ہوں، اس کے پیچھے پس منظر میں میرے ہاں کیا چیزیں رہی ہیں اور کیا ذوق رہا ہے کہ جو میرے اس عظیم پروجیکٹ میں شامل ہونے کا باعث بھی بنا ہے بنیادی طور پر۔ استاد سے ملاقات سے جو پہلے کا زمانہ ہے طالب علمی کا، جس میں میں جامعہ علوم اسلامیہ میں زیر تعلیم تھا، درس نظامی کا طالب علم تھا، اور یک بیک کی ملاقات ہوئی۔ اس زمانے میں شریعت، فقہ اور اصول فقہ کے مباحث کے علاوہ بالخصوص حدیث و سنت کے علوم سے میری گہری دلچسپی رہی تھی۔ جامعہ میں درس نظامی کی تکمیل کی، اس کے بعد المورد لاہور، اسی ادارے میں حاضر ہوا، اور علوم اسلامی اور عربی زبان میں جو ماسٹرز پروگرام تھا اس میں شریک ہوا اور اس کو بھی پایا تکمیل کو پہنچایا۔ اس کے بعد المورد جو کراچی سینٹر تھا، اس میں بھی میں درس و تدریس کی خدمات سے وابستہ ہو گیا،
اور کم و بیش یہ کوئی 9 سال کا عرصہ ہے جس میں وہاں تدریس اور تحقیق کے کام سے وابستگی میری رہی ہے، اور اس میں بھی تعلیم اور تدریس کے علاوہ جو بھی تحقیق و تصنیف کے کام ہیں اس میں زیادہ تر حدیث و سنت کے مباحث پر کام کرنے، لکھنے اور تحقیق کے مواقع مجھے وہاں میسر آئے۔ اس کے بعد میں نے ملیشیا کی جامعہ انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی ملیشیا ہے، اس میں بھی داخلہ لیا اور ایک عرصہ وہاں گزارا۔ ایک اور ماسٹرز پروگرام وہاں کے قرآن اور سنہ کے ڈپارٹمنٹ میں نے شروع کیا، اور اس میں بھی جس طرح علوم القرآن کی چیزوں کو سیکھنے کا مجھے وہاں موقع ملا، اس کے ساتھ ساتھ علوم الحدیث اور علوم السنہ میں بھی باہر کے بہت سے اہل علم کے ہاں میں نے تعلیم پائی۔ اس ماسٹرز پروگرام میں جو تحقیقی ایک پروجیکٹ تھا میرا، جس کو ہم ڈسرٹیشن کہتے ہیں، اس ڈسرٹیشن میں بھی جو میں نے موضوع کا انتخاب کیا اور استاد گرامی کے ایما پر ان کے مشورے سے ہی کیا، اس کا تعلق بھی حدیث و سنت کے موضوع پر تھا، اور آپ میں سے بہت سے لوگوں کے علم میں ہوگا کہ وہ 9 مولود کی اذان اور اقامت کے مسئلے پر اور عمل سے متعلق ایک تحقیق تھی جو پیش نظر تھی اس مقالے میں، اس ڈسرٹیشن میں۔ تو اس میں بھی آپ دیکھیں کہ حدیث و سنت اصل میں میرے ہاں زیر تحقیق رہی ہے، اور اس میں یہ اس تحقیق میں اس عمل کی تاریخ اور احادیث کا جائزہ، فقہاء کی آراء اور سنت کی تعین کے جو ہمارے ہاں اصول ہیں، ان اصولوں کی روشنی میں اس عمل کا جائزہ پیش کیا گیا تھا۔ تو یہ ایک پس منظر تھا جس میں میرے ہاں زیادہ تر اشتغال حدیث و سنت کا رہا۔ اس سارے عرصے میں استاد گرامی غامدی صاحب کی جو میزان ہے، وہ میزان چونکہ ان کے ہاں زیر تعلیف تھی، ہم 90s سے اس کو جو حصے اس کے آتے تھے، شائع ہوتے تھے، اس سے استفادہ کر رہے تھے۔ جب یہ موقع آیا تو اس موقع پر یہ استاذ کی جو تالیف ہے اور یہ کتاب میزان ہے، یہ بھی مکمل ہو چکی۔ اس کتاب میں ظاہر ہے انہوں نے اصول و مبادی کو، دین کے اصول و مبادی کو پیش کیا ہے آغاز ہی میں۔ اس میں سنت کی تعین اور تفہیم کے اصول بھی استاد مکرم نے پیش کیے ہیں، اور یہ گویا کہ ان کے ہاں یہ کام کم و بیش مکمل ہو چکا۔ تو میزان کا کام مکمل ہو گیا، اور اسی طرح استاذ کے ہاں سنن کی تعین اور تفہیم کا کام بھی مکمل ہو گیا، جس میں اب کوئی زیادہ مباحث باقی نہیں رہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا جو بڑا پروجیکٹ تھا البیان کا، وہ البیان کی تفسیر ان کے ہاں اب آخری مراحل میں نظر ثانی کے مرحلے پر تھی۔ یہ اس زمانے کی بات کر رہا ہوں جس زمانے میں میرا یہ پس منظر ہے کہ میں ملیشیا میں بھی حدیث و سنت کے مباحث سے شغف بھی رکھتا تھا، اور اسی پر شب و روز گزرتے تھے، اسی کو سیکھنے میں اور اسی پر لکھنے میں۔ تو اس مرحلے پر گویا کہ البیان بھی کم و بیش مکمل ہو چکی تھی، نظر ثانی کا مرحلہ تھا۔ اب استاد گرامی کے ہاں یہ چیز برسوں سے ہم سنتے آئے تھے کہ اگلا ان کا جو پروجیکٹ ہوگا وہ اصلاً حدیث کی جمع و تحقیق کا ہوگا۔ تو یہ وہ موقع تھا کہ جس میں یعنی اس میں ان کے پیش نظر یہ تھا کہ جو پروجیکٹ وہ آگے آئندہ کرنے جا رہے تھے، اس میں وہ اپنی کتاب میزان میں جو اصول و مبادی انہوں نے پیش کیے، اور اس میں خاص طور پر حدیث کے اصول و مبادی سامنے رکھے لوگوں کے، قارئین کے، اس کی روح سے وہ چاہتے تھے کہ ایک ایسا حدیث کا مجموعہ مرتب کیا جائے جو اصل میں انہی اصولوں کی روشنی میں اور انہی اصولوں کا اطلاق کر کے سامنے لایا جائے، اور اس میں یہ بات ہو کہ سند کے اعتبار سے جو تحقیق ہے اس پر بھی اثر نو غور کیا جائے، اور اسی طرح متن کے لحاظ سے بھی اس کو دیکھا جائے کہ جو اصول وہاں تحقیق اسانید کے بیان کیے ان کو بھی بے لاگ طریقے سے امپلیمنٹ کیا جائے اس مجموعے میں، اس تحقیق میں، اس پروجیکٹ میں حدیث کے، اور اسی طرح درایت کے اعتبار سے جو مبادی استاد مکرم نے وہاں بیان کیے ہیں کہ حدیث کو اگر سمجھنا ہے، حدیث پر تدبر کرنا ہے اور حدیث کی شرح و وضاحت کرنی ہے، تو پھر تدبر کے کچھ اصول ہیں جو اصول فکر فراہی ہم کہیں گے، ان اصولوں کی رعایت بھی گویا کہ اس مجموعے میں ہونی چاہیے، یہی اس کا امتیاز ہے۔ چنانچہ 2015 کی بات ہے کہ استاد گرامی نے
اس خواہش کا اظہار کیا کہ وہ اب اس پروجیکٹ کو شروع کرنا چاہتے ہیں اور اس کے خواہاں ہیں کہ اس پر اب کام کا آغاز ہو۔ تو اس طالب علم کو بھی اس خدمت کے لیے استاد گرامی نے طلب کیا، اور میرے لیے بہت ہی بڑی سعادت کی بات ہے، کیونکہ اس کے نتیجے میں جو کچھ استاد سے سیکھنے کو ملا، شاید اس سے پچھلے جتنے بھی کام تھے ان میں اس درجے میں استفادے کا موقع نہیں مل پایا جو ان 9-10 سالوں میں استاد سے ہم نے اس پروجیکٹ کے دوران کام کرتے ہوئے سیکھا ہے۔ تو سب سے پہلے جب یہ آغاز ہوا ہے تو اس کے جو اصول و ضوابط ہیں کہ یہ کام کیسے ہوگا، اس کی حدود کیا ہیں، اس کے ضابطے کیا ہیں، اس میں تحقیق کیسے ہوگی، اس میں تالیف کے اصول کیا ہوں گے، یہ آغاز میں ہم نے مرتب کیے، اس پر کام کیا۔ اور ہم میں سے اکثر لوگ اس بات کو جانتے ہوں گے کہ استاد محترم نے حدیث کے پورے مجموعے میں جو کچھ مشمولات ہیں، ان مشمولات کو، ان کانٹینٹ کو موضوعات کے لحاظ سے بنیادی طور پر 3 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ ایک سیرت النبی کا حصہ ہے، اور ایک علم النبی کا باب ہے، اور تیسرا فقہ النبی کا باب ہے۔ سیرت النبی تو ظاہر ہے کہ اپنے نام ہی سے واضح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و سوانح پر مشتمل جو مجموعہ ہے، جو کانٹینٹ ہے پورے ذخیرے حدیث میں، یہ اس سے متعلق ہے، یہ باب اسی پر بحث کرتا ہے۔ باقی جو 2 ابواب ہیں، علم النبی اور فقہ النبی، اس میں علم النبی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو دین کے اصل مشمولات ہم سمجھتے ہیں الکتاب اور الحکمہ کی صورت میں، تو علم النبی اصل میں زیادہ تر جو اس کے مباحث ہیں وہ الحکمہ کے مباحث ہیں، اور کچھ مباحث ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو اخبار النبی کے ہیں، ماضی یا مستقبل کی، وہ اس سے باہر کے، ورنہ اصلاً اس میں الحکمہ زیر بحث آتی ہے۔ تو ان روایتوں کے لیے استاد گرامی نے یہ عنوان مقرر کیا کہ اصل میں گویا کہ یہ علم النبی ہے۔ اور فقہ النبی کا جو باب ہے، تیسرا باب، یہ اصل میں اس مقصد سے مرتب کیا گیا ہے کہ اس میں وہ تمام اخبار احاد، وہ تمام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم و عمل کی روایات اور احادیث زیر بحث آئیں گی کہ جو شریعت سے، حلال و حرام سے متعلق ہیں، عملی احکام سے متعلق جتنی روایتیں ہیں، اصل میں وہ زیر بحث آنی ہے۔ تو ان کے لیے جس باب کا عنوان رکھا گیا ہے، اس باب کا، وہ فقہ النبی کا رکھا گیا ہے۔ تو یہ تینوں چیزیں ہیں جو ان چیزوں کو بھی، ان کے حوالے سے لوگ اکثر پوچھتے ہیں کہ علم النبی یا فقہ النبی یا سیرت النبی یہ کیوں عنوان رکھا گیا ہے، تو اس کو بھی ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ اصلاً یہ 3 ہی ابواب بنتے ہیں، یا تو حضور کی سیرت و سوانح اور ان کی زندگی کے واقعات ہیں، ان کے احوال ہیں، ان کے شخصی اوصاف ہیں، وہ سیرت النبی میں آئیں گے، اور یا پھر دین اصل میں الشریعہ ہے یا الحکمہ ہے۔ تو الشریعہ اور الحکمہ سے متعلق جتنی بھی ابواب بنیں گے تو وہ 2 ہی بنیں گے، یا فقہ النبی ہے جس میں شریعت کی روایتیں آئیں گی، اور یا پھر علم النبی ہے جس میں الحکمہ کی روایات اور الحکمہ کے مباحث اور اس سے متعلق روایتیں زیر بحث آئیں گی۔ تو اس کام کا آغاز جب ہوا تو علم النبی سے استاد گرامی نے اس کام کا آغاز کیا، اور اس پر کام بہت اچھے انداز میں آگے بڑھا، اور کچھ فیلوز نے ایک عرصے بعد سیرت النبی پر بھی اس میں کام شروع کیا، یعنی پہلا جو باب ہے، تو بعض فیلوز اس پر بھی پھر کام کرتے رہے، اور اس میں بھی بہت کچھ چیزیں پروڈیوس ہو چکی ہیں۔ اور اس سارے عرصے میں نے عرض کیا کہ استاد گرامی سے ہمیں جس درجے میں سیکھنے کا موقع ملا ہے، شاید ہم اس کا تصور ماضی میں بھی نہیں کر سکتے تھے۔ اس پروجیکٹ کے حوالے سے جو بنیادی سوال لوگ اکثر کرتے ہیں اور بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں ابھی بھی ہے، وہ یہ کہ کیا ضرورت ہے اس پروجیکٹ کی، اور کیا امتیازات ہیں، اس پروجیکٹ کو کیوں کنڈکٹ کیا گیا ہے۔ وہ اس لیے یہ سوال کرتے ہیں کہ دنیا میں اور بھی حدیث کے پر بہت سے کام ہوئے ہیں، حدیث پر تحقیق کے کام بھی ہوئے ہیں، بہت سی حدیث کی کتابوں کو سامنے رکھ کر نئے مجموعے بھی لوگوں نے اور علماء نے تیار کیے ہیں۔ تو اب یہ سوال لوگوں کے سامنے اکثر آتا ہے کہ اس پروجیکٹ کی جو استاد گرامی غامدی صاحب نے آغاز کیا ہے، جس کا، اور ان کے فیلوز اس پر کام کر رہے ہیں، اس میں خاص بات کیا ہے، اس کی ضرورت کیوں ہے، اور اس میں ایسی کیا خصائص ہے جو پہلے جو کام ہوئے ہیں وہ اصل میں ہونے کے باوجود بھی اس کی ضرورت باقی تھی۔ تو اس پر میں عرض کرنا چاہوں گا
کہ جو پہلے کام ہوئے ہیں، یعنی اس سوال کے جواب میں کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ پہلے جتنے بھی کام ہوئے ہیں ہمارے سامنے ہیں وہ چیزیں، کچھ لوگوں نے تو صنعت کے لحاظ سے سارے مجموعوں یا جو کچھ اویلیبل تھے ان کے سامنے اس پر کام کر کے چھان پھٹک کر کے صحیح ضعیف حسن موضوع ان چیزوں کو الگ کر دیا ہے، جیسے کہ علامہ ناصر الدین البانی کا کام ہے زندگی بھر۔ اسی طرح کچھ اور علماء ہیں جنہوں نے مجموعے تیار کیے 3 کتابوں کو سامنے رکھ کر، 6 کتابوں کو سامنے رکھ کر، 9 یا 10 کتابوں کو سامنے رکھ کر، یا کچھ اس سے زیادہ کتابوں کو سامنے رکھ کر انہوں نے یہ چاہا کہ موضوعات کے لحاظ سے ایک مجموعے میں 10 جلدوں میں، 12 جلدوں میں یا 20 اجزاء میں وہ اپنی تحقیق سارے مجموعے سے اکٹھی کر کے پیش کریں ایک ہی جگہ پر۔ تو جن لوگوں نے یہ کام کیا وہ بھی ہمارے سامنے ہے، تو ان کے ہاں بہت غیر معمولی کام ہے اور بلا شبہ ہم اس سے بہت استفادہ کرتے ہیں، لیکن ان کے ہاں حدود کی ایک لمیٹیشن ہے۔ وہ لمیٹیشن یہ ہے کہ ان کے ہاں جو بھی کام ہوا ہے یا تو متعین حدیث کی کتابوں کو سامنے رکھ کر کام ہوا ہے، جبکہ اس پروجیکٹ کی خاصیت یہ ہے کہ اس پروجیکٹ میں 6 کتابیں یا 3 کتابیں یا حدیث کی مشہور 9 یا 10 کتابیں زیر بحث نہیں ہیں، بلکہ تمام کے تمام مراجع اصلیہ جو حدیث کی روایت کے ہو سکتے ہیں ان سب کے سب مراجع کو ہم نے پیش نظر رکھا ہے۔ تو اس کا اسکوپ بہت بڑا ہے، یعنی تمام مصادر اصلیہ حدیث کے، چاہے وہ حدیث و آثار کی کتابوں کے ہوں، چاہے وہ تفسیر میں ہوں، چاہے فقہ میں ہوں، چاہے اصول فقہ میں ہوں، چاہے وہ عقیدے کی کتابیں ہوں، لیکن اگر وہ روایت کے لحاظ سے، اخبار احاد کے لحاظ سے مصادر اصلیہ ہیں اور ان کے مصنفین اپنی سند سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، قول، ارشاد فرماتے ہیں، فعل روایت کرتے ہیں، تو وہ مصدر اصلی ہے۔ تو ہم نے ایک تو اسکوپ کو بہت بڑا رکھا ہے، تمام مصادر اصلیہ ہمارے پیش نظر ہیں، ہمارے سامنے چند کتابیں یا مشہور کتابیں نہیں، ایک تو اسکوپ کا فرق ہے۔ دوسرا، پہلے جن لوگوں نے کام کیا ہے ان کے ہاں کچھ نہ کچھ ہمیں تساہل بھی دکھائی دیا ہے۔ تساہل کی وجہ یا تو قلت تحقیق، قلت تدبر ہم نے دیکھا، یا بعض اوقات جن لوگوں نے ایسے مجموعے مرتب کیے کچھ نہ کچھ فقہی مسلک کا ایک تمسک بھی ہے، جس کی وجہ سے ہمیں محسوس ہوا کہ ان کے ہاں کچھ نہ کچھ تساہل پایا جاتا ہے حدیث کے رد و قبول میں، اور اسی طرح حدیث کی اسانید کی تحقیق میں۔ ہمارے اس پروجیکٹ کی خاص بات یہ ہے کہ ہم نے بغیر کسی تعصب کے، بغیر کسی فکر اور فقہی مذہب یا فکر فرائی کے تعصب کو سامنے رکھتے ہوئے بے لاگ طریقے سے جو معیارات ہم نے حدیث کی کو پرکھنے کے معنی ہیں جو محدثین نے مرتب کی ہے، ان تمام معیارات کو، جیسے کہ استاد مکرم نے میزان میں لکھا ہے کہ بے لاگ طریقے سے ان کی امپلیمنٹیشن کی جائے اور بے لاگ طریقے سے ان اصولوں کا اطلاق کر کے حدیث کو قبول کیا جائے، اس کو مستند قرار دیا جائے یا اس کو علمی لحاظ سے رد کیا جائے۔ تو یہ پہلو بھی اس میں امتیازی ہے، جو کہ دوسروں کے ہاں ہمیں جو کچھ کام ہوا ہے اس میں نہیں ملی۔ اس کے علاوہ جو تیسرا اور اہم ترین ایک پہلو ہے جو اس پروجیکٹ کا خاص وصف ہم کہیں گے، وہ یہ کہ پہلے جتنے مجموعے ہیں اس میں روایتوں کو اکٹھا کرنے کا کام بھی کیا ہے، کچھ نہ کچھ لوگوں نے شرح و وضاحت بھی کسی درجے میں کی ہے، لیکن اس میں امتیازی بات یہ ہے کہ جو فکر فراہی کے اصول ہیں، حدیث کو پرکھنے کے ساتھ ساتھ حدیث کو درایتاً دیکھنے کے، ان اصولوں کی روشنی میں بھی حدیثوں کو دیکھا جائے، مطالعہ کیا جائے، ان کا تدبر کیا جائے۔ اور یہ خاص بات کیا ہے کہ ہم نے عربیت کے ذوق کو بھی بالکل سامنے رکھا ہے حدیث کے تدبر میں، یعنی پہلے تو حدیث کے رد و قبول کے جو اصول ہیں ان کو بے لاگ طریقے سے امپلیمنٹ کیا۔ اس کے بعد جو مقبول روایتیں ہمارے سامنے آتی ہیں موضوعات کے لحاظ سے، ہم ان کو سامنے رکھ کر پھر کیا کرتے ہیں کہ ہم یہ دیکھیں گے جو اصول ہم نے مرتب کیے، جو استاد گرامی نے بیان کیے، اور جن اصولوں کو ہم فکر فرائی کے مطابق بالکل درست سمجھتے ہیں، تو ہم نے عربیت کے ذوق کو بھی سامنے رکھا۔ اور اس مجموعے میں، اس پروجیکٹ میں جس طرح حدیث پیش کی جائے گی، قرآن مجید کی روشنی میں سمجھنے کی بھی کوشش، اور ہر موضوع پر احادیث کو جمع کر کے سمجھنے کی کوشش، موقع و محل جاننے کی کوشش کی، اور اس کے مطابق اور اس اصول کی رعایت کرتے ہوئے احادیث کو سمجھنے کی ہم نے صحیح کی ہے۔ اور اسی طرح اس اصول کو بھی سامنے رکھا کہ عقل و نقل میں کسی قسم کی کوئی منافات نہیں ہو سکتی۔
تو یہ جو اصول ہیں حدیث پر تدبر کے، یہ امتیازات ہیں. ان امتیازات کو اگر آپ دیکھیں تو ہمارے سامنے جو یہ سوال آتا ہے کہ اس حدیث پروجیکٹ میں جو استاد غامدی صاحب نے شروع کیا ہے یا وہ جو کام کر رہے ہیں، پہلے بہت سے علماء نے یہ کام کیا ہے، اس کی ضرورت کیا ہے؟ تو اس کی ضرورت یہ ہے کہ ہم نے درایت کے لحاظ سے بھی اور اپنے ان اصولوں کی رعایت سے بھی اس مجموعے کو مرتب کرنا ایک علمی ضرورت تھی. اور فکر فرائی کے اصولوں کے مطابق آج تک کسی بھی فراہی عالم نے اس درجے میں اس طرح کا کوئی کام پہلے نہیں کیا. اس کام کی اصل میں یہ وہ خاصیت ہے جو اس موقع کی مناسبت سے، جیسے میں نے اپنا پس منظر بھی واضح کیا کہ میں اس پروگرام میں کیوں شامل ہوا، اس پروجیکٹ میں کیوں شامل ہوا، کیونکہ میرے اپنا ذوق اس طرف تھا اور استاد گرامی کی خواہش اور ان کا مطالبہ بھی ہوا، تو میں نے فوری حاضری دی اور اس میں اپنی صحیح و جہد اور اپنی خدمات کو اسی وقت پیش کیا. اور الحمدللہ یہ جاری و ساری ہے. آپ کی دعاؤں سے آئندہ بھی انشاءاللہ جاری و ساری ہوگا. یہ جو پرمسرت موقع ہے، اس میں سمجھتا ہوں سب سے بڑھ کر استاد مکرم مستحق ہیں مبارکباد کے. برادرم حسن الیاس صاحب مستحق ہیں، برادر جواد صاحب مستحق ہیں کہ اس موقع پر ان کو مبارکباد پیش کی جائے، اور پوری ٹیم جو کہ اس کی اشاعت میں سرگرداں رہی ہوگی، اور اسی طرح جن لوگوں نے وسائل فراہم کیے وہ سب مبارکباد کے اور دعاؤں کے مستحق ہیں. اور استاد مکرم کے لیے بھی ہم ہمیشہ کی طرح آج بھی یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ان کا سایہ ہم پر تاج سلامت رکھے، ہمیشہ ان سے اسی طرح ہم سب کو استفادے کی توفیق دیے رکھے. علم کی راہ میں ہماری ان ادنا مسائل کو اللہ رب العزت قبول کرے، اور اس پروجیکٹ کو پائے تکمیل تک پہنچانے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو، جو بھی فیلوز اس میں شامل ہیں، ہم سب کو مہلت بھی دے، اور اللہ تعالیٰ توفیق بھی عطا کرے، اور اس ادنا سعی و جہد کو اپنی بارگاہ میں درجہ قبولیت عطا کرے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. بہت شکریہ ڈاکٹر عامر گزدر صاحب. کریٹیکل اسٹڈی آف حدیث لٹریچر ڈاکٹر شہزاد سلیم صاحب، میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ کتاب کا کچھ تعارف بھی اور اپنے خیالات کا اظہار بھی کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم خواتین و حضرات. حدیث کے پروجیکٹ کے دو حصے ہیں جس کا آپ نے ایک حصے کا تعارف حاصل کیا. ایک حصہ تو وہ ہے کہ جو احادیث ہم نے قبول کی ہیں درایت کی بنیاد پہ بھی، روایت کی بنیاد پہ بھی، ان کو کیٹیگرائز کیا جائے علم النبی، فقہ النبی اور سیرت النبی کی 3 کمپوننٹس میں. تو یہ کام عامر گزدر صاحب اور حسن الیاس صاحب استاذ کی رہنمائی میں کر رہے ہیں. اس پروجیکٹ کا ایک دوسرا حصہ یہ ہے کہ وہ روایات جو کہ قابل قبول نہیں ہیں ان کو نکال دیا جائے، اور نکالنے کے جو وجوہ ہیں ان کو الگ سے مرتب کر دیا جائے. ویسے طبعاً میں منفی کام کرنے کا عادی نہیں ہوں، اور اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس منفی کام میں ہو سکتا ہے بہت سارے سکم رہ گئے ہوں، لیکن تاہم پھر یہ سوچا کہ ہمارے کلمے میں بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نفی ہے اور اس بات ہے، تو نفی اور اس بات غالباً دونوں کی ضرورت ہے کہ اس کام کو کیا جائے. تو اسی پہلو سے آغاز کیا، اور اب جو آپ کے سامنے 3 جلدیں سامنے آ گئی ہیں، ان میں جو منہج اختیار کیا گیا، جو یوں سمجھ لیجیے میتھڈالوجی اختیار کی گئی، وہ کوئی بہت مختلف میتھڈالوجی نہیں ہے جو ہمارے محدثین کی ہے اسناد کے حوالے سے. اور اس میں ابن صلاح، آپ حدیث کے طالب علم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے مقدمے میں جو انہوں نے تفصیل بیان کی ہے، اور ان سے پہلے پھر خطیب بغدادی نے جیسے کہ اصول بیان کی ہیں روایت اور درایت کے، انہی کو سامنے رکھا گیا ہے. میں یہ چاہوں گا کہ دو چیزیں آپ کی خدمت میں پیش کروں. ویسے تو آپ سب ان سے پہلے ہی واقف ہیں، لیکن بہرحال یاد دہانی کے لیے اور اپنے یاد دہانی کے لیے بھی 2 چیزیں بہت ہی ایکسٹراڈنری جو اس سفر میں محسوس ہوئی ہیں حدیث کے لٹریچر کے مطالعے میں. وہ دونوں وہ اصول ہیں جو ہمارے ہاں استاذ نے بیان کیے، اور ان کا ایک بڑا ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ہم جتنا مطالعہ کرتے جائیں وہ انہی اصولوں کا اطلاق سامنے آتا ہے. جو پہلی چیز ہے جو بہت ایکسٹراڈنری ہے وہ یہ ہے کہ یہ بات استاذ نے بہت دفعہ بیان کی. شروع میں تو میں اس کو ہضم نہیں کر سکا، لیکن جتنا مطالعہ کرتے چلے گئے تو محسوس ہوا کہ اس میں بہت وزن ہے. وہ یہ ہے کہ احادیث تمام کی تمام سچویشنل ہیں، تمام کی تمام اطلاقی ہیں، یعنی کوئی اصولی بات کبھی وہ بیان نہیں کرتی
اس کی وجہ آپ کو میں یہ بتاؤں کہ ہم جب احادیث کے مرتب مجموعے دیکھتے ہیں یا اور قرآن کو ان کے ساتھ رکھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوں گے، انہوں نے کوئی درس حدیث دیا ہوگا، انہوں نے کچھ لوگوں کو کہا ہوگا کہ دیکھو یہ باتیں ہیں، اور آپ ہمارے تک وہ باتیں پہنچنی شروع ہو گئیں۔ تو ایسا تو ہمیں معلوم ہے کہ قطعاً نہیں ہوا، اور کسی نہ کسی واقعے پہ انہوں نے کوئی تبصرہ کیا، کسی جگہ پہ انہوں نے کوئی کامنٹ کیا، کوئی اصولی بات اگر انہوں نے کر دی تو لوگوں نے اور راویوں نے یہ محسوس کیا کہ وہ بات ایسی ہے کہ جو ہم تک پہنچنی چاہیے، اور یقیناً وہ بات ایسی ہوتی ہے، لیکن اس کو جب ہمارے ہاں تک پہنچتے پہنچتے شکل یہ مل گئی کہ جیسے اصل میں یہ بہت پرنسپل سٹیٹمنٹس ہیں، تو ان پرنسپل سٹیٹمنٹس کو اگر جب آپ پڑھنا شروع کریں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ بہت ساری جو پرنسپل سٹیٹمنٹس ہیں دے ڈونٹ میک سینس۔ میں آپ کو ایک دو مثالیں دیتا ہوں۔ دیکھیے ہمارے ہاں یہ بہت مارکت والا مسئلہ رہا ہے کہ خواتین کا گھر کے اندر نماز پڑھنا۔ روایت موجود ہے کہ بھئی آپ اگر خاتون گھر کے اندر نماز پڑھے گی تو وہ افضل ہے، اور اندر والا کمرہ جو ہے وہ اس سے بھی افضل ہے، اور اندر چلے جائیں تو اس سے بھی افضل ہے۔ تو اب یہ روایت ہے جو بیان کی جاتی ہے، اور اس کے ساتھ ہی ایک دوسری روایت بھی ہے کہ لا تمنعوا مع اللہ مساجد، کہ آپ اپنی خواتین کو روکیں نہ مسجدوں سے۔ اب ایک تو طریقہ یہ ہے کہ ان دونوں روایتوں کی تطبیق کی جائے اور دیکھا جائے، جیسے کہ ہمارے عام طور سے کیا جاتا ہے کہ ایک کس کی سند زیادہ قوی ہے، دوسری کی سند ذرا کم قوی ہے، تو جو زیادہ قوی تر سند ہے اس کو ہم قبول کر لیں۔ لیکن اگر آپ اس کو یہ دیکھیں گے کہ یہ اصل میں روایت سچویشنل ہے، دیر واز سم تھنگ گوئنگ آن ان مدینہ جس کے نتیجے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات غالباً کہی ہے۔ اور اگر آپ دیکھیں قرآن مجید میں سورہ احزاب کو تو آپ کو دیکھیں گے کہ وہ ایک زمانہ تھا منافقین کا، کی ریشہ دوانیوں کا، جب انہوں نے امہات المومنین اور ازواج مطہرات کے علاوہ عام مسلمان خواتین کی زندگی کو بہت مشکل کر دیا تھا، اور ان کو وہ ہراس کرتے تھے، ٹیز کرتے تھے۔ تو اگر آپ ان روایات کو قرآن کی روشنی میں دیکھیں گے تو یہ ایک موقع اور محل متعین ہو جاتا ہے کہ یہ اصل میں ایسا نہیں کہا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ خواتین جو ہیں وہ مسجد میں نماز نہ پڑھیں، بلکہ ایک موقع فتنہ تھا جس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ بھئی اس وقت اس موقع کی احتیاط رکھی جائے اور خواتین جو ہیں وہ نماز اپنے گھروں میں پڑھیں۔ تو اس سے وہ مسئلہ کچھ حل ہو جاتا ہے، ورنہ ایک ہمیشہ کی طرح ایک مسئلہ ہمارے ہاں پیدا ہو جاتا ہے، اور آج کل بھی ہوا ہے کہ آپ دیکھیے ہمارے ہاں بر صغیر میں خاص طور سے، اگر میں پاکستان لاہور کی مثال دوں تو شاید ہی آپ کو مسجد میں جماعت کی نماز کسی خواتین میں شریک ہونے کا موقع ملے، اس لیے کہ کوئی بندوبست ہی نہیں ہوتا۔ عید کے موقع پہ بھی مشکل سے بندوبست ہوتا ہے، اور جمعہ کی نماز میں شاید ہو جائے کبھی، ورنہ عام نمازوں میں خواتین کے نہ ہونے کا بندوبست بہت بڑے کی وجہ یہ ہے کہ ان کا یہ خیال ہے کہ ان کا گھر میں نماز پڑھنا افضل ہے، جبکہ جیسے میں نے کہا یہ سچویشنل بات تھی۔ اس سچویشنل کو اگر آپ اس سچویشن کے لحاظ سے دیکھتے تو شاید یہ کبھی بھی آپ کو نتیجہ نہ نکالنا پڑتا۔ یہ ایک بہت بڑا وہ پہلو ہے۔ میں نے صرف ایک مثال دی، ورنہ اس سفر میں جب روایتوں کو سالو کیا تو جگہ جگہ محسوس ہوا کہ یہ سچویشنل ایک موقع کی بات ہے، اس کو آپ نے علی الاطلاق ایک پرنسپل بنا دیا، اور اس کو آپ نے ایسے بیان کرنا شروع کر دیا کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ کوئی لیکچر دیا تھا یا درس دیا تھا۔ تو اس چیز نے میرا خیال ہے کہ بہت غیر معمولی کردار ادا کیا۔ دوسری چیز جو ایکسٹراڈنری بنی اس پورے سفر میں، وہ وہی بات ہے جو آپ بہت دفعہ استاد سے سنتے بھی رہے ہیں کہ متون کے اندر یہ جو معاملہ ہے کہ جب تک آپ تمام متون کسی ایک موقع کے جمع نہ کر لیں اس وقت تک ایک بات کی مکمل تصویر سامنے نہیں آتی، اور آپ کسی ایک متن سے اگر فیصلہ کرنے بیٹھیں گے تو آپ غلط نتیجے تک پہنچ جائیں گے۔ اس کی اتنی مثالیں ہیں، اتنی مثالیں دی جا سکتی ہیں کہ کئی صفحے سے کیے جا سکتے ہیں۔ بڑی مشہور روایت ہے امرت ان قاتل الناس، کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں کی کو قتل کروں یا ان سے قتال کروں۔ اس کا ایک بالکل مماثل متن موجود ہے، اگر آپ ذرا تلاش کریں گے تو آپ کو مل جائے گا۔ وہ متن یہ ہے کہ امرت ان اقاتل المشرکین۔ تو صاف معلوم ہوتا ہے کہ الناس اور المشرکین کے جو الفاظ تھے وہ ظاہر ہے کہ جب بیان کرنے والے نے بیان کیے تو وہ مشرکین کو الناس سے ریپلیس کر دیا۔ اگر مشرکین کے لفظ رہتے تو یہ روایت بالکل سمجھ میں آنے والی روایت ہے، قرآن مجید کے بالکل مطابق، اور یہ خاص موقع اور محل کی سورہ توبہ کی ان آیات سے متعلق ہے جو آپ سب طالب علم پہلے سے جانتے ہیں۔ اسی طرح سے دیکھیے ایک بہت ایکسٹراڈنری مسئلہ ہے دیور سے پردے کا۔ تو آپ نے اکثر خواتین نے یہ روایت سنی ہوگی الحم الموت، یعنی دیور تو بس موت ہے۔ تو اس سے یہ نتیجہ نکال لیا گیا کہ آپ اپنے دیور کے سامنے اگر آئیں گے تو اٹ از لائک سم تھنگ بہت ہی ایکسٹراڈنری غلط ہے، اور آپ ایک موت کے مترادف ہے۔ جبکہ اگر آپ اس کے سارے متون جمع کریں گے تو ایک بالکل دوسری تصویر سامنے آتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اصل میں روایت کیا ہے؟ روایت ہے کہ ایاکم والدخول علی النساء۔ تو یعنی وہ روایت یہ ہے کہ بھئی خواتین سے اکیلا جو ملنا ہے یہ موضوع نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی بات کی تو اس پر کسی نے سوال اٹھایا کہ دیور کا بھی معاملہ ہے،
کیونکہ ظاہر ہے خواتین جب گھروں میں ہوتی ہیں تو دیور عام طور سے اگر ہوں چھوٹے ہوتے ہیں اگر آپ کے شوہر سے تو دے آر اسٹل ان دا ہاؤس ناٹ یٹ میرڈ، تو اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بالخصوص الحم الموت، یعنی اگر تم اکیلے میں خلا ملا کرتی ہو کسی اپنے دیور سے تو یہ بہت مہلک ہو سکتا ہے۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ وہ الحم الموت کے بجائے اگر آپ کے سامنے پوری پکچر ہو کہ بیسکلی اٹس ناٹ کہ دیور سے پردے کے لیے کہا گیا ہے یا دیور سے آپ اس کے سامنے نہیں آ سکتے، بلکہ جو بات کہی گئی ہے وہ اصل میں یہ کہی گئی ہے کہ خواتین سے الگ نہیں ملنا چاہیے اور بالخصوص دیور کے بارے میں احتیاط کرنی چاہیے۔ تو یہ دیکھیے بات کچھ تھی اور کچھ سے کچھ ہوگی۔ اسی طرح سے بہت ساری مثالیں ہیں جس میں آپ راویوں کا جو دستبرد ہے، ایک بات دوسری بات میں ڈالنا یا مثال کے طور پہ متون میں اختلاط ہونا، یہ ایک بہت کامن چیز ہے۔ تو اس پوری کی پوری جو آپ کی کہہ لیجیے کہ حدیث کا جو تنقیدی مطالعہ ہے اس سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ اگر ان روایات کو صحیح طریقے سے ان کے موقع محل کو متعین کر کے اگر یہ بات کی جائے تو یہ ایک آپ کو جلا دیتی ہے، آپ کو یہ بتاتی ہے کہ جو بہت ساری باتیں آپ کو متون میں سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں وہ اصل میں یا تو مس رپورٹڈ ہیں یا وہ قرآن مجید کے خلاف ہیں اور یا وہ اس میں کوئی فہم راوی کا داخل ہو گیا۔ میں آخر میں ایک اور آپ سے بات کرنا چاہوں گا کہ ہمارے دور میں مستشرقین نے حدیث پہ بہت کام کیا اور ایکسٹراڈنری کام اس لیے انہوں نے کیا کہ ان کے ہاں جو اصل موضوع بنا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بنی۔ تو آپ چنانچہ دیکھیے کہ الفریڈ گولیم نے یا مثال کے طور پہ ولیم موئر نے انہوں نے ان کی سیرت پہ کتابیں لکھی۔ اس کے ساتھ ساتھ جوزف شاخت اور اگناس گولڈزیہر، یہ دو ان کے بہت بڑے اسکالرز ہیں جنہوں نے حدیث پہ کام کیا اور انہوں نے اس کام پر جو ہے جب کام بڑھایا تو انہوں نے یہ بتایا کہ دیکھیے یہ جو حدیث ہیں یہ ساری کی ساری غیر معتبر ہیں، ان میں سے کوئی کسی پہ بھی اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ اور انہوں نے اس کی تھیوریاں نکالی کہ آپ دیکھیں روایت، آپ سب لوگ حدیث کے طالب علم، آپ کو پتہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب روایت شروع ہوتی ہے تو 2 یا 3 ٹیئرز میں وہ ایک بندہ بیان کر رہا ہوتا ہے، اس کے بعد تیسرے یا چوتھے یا 5ویں ٹیئر میں آ کے وہ اس کا شیوع ہو جاتا ہے، پرولیفریٹ کر جاتی ہے، تو اس کو ہم مدار سند بھی کہتے ہیں، یعنی روایت کا مدار اصل میں اس شخص پہ ہے۔ تو ان لوگوں نے یہ پازٹ کیا کہ اصل میں یہ فیبریکیٹر ہے، جو بندہ اصل میں مدار ہے وہ اصل میں اس چیز کا مدار نہیں ہے اس پہ کہ وہ روایت کو آگے پھیلا رہا ہے، بلکہ اس پہ مدار اس چیز کا ہے کہ اس نے روایت وضع کی ہے۔ تو یہ پوری کی پوری لائن تھی جو جوزف شاخت نے ان سے پہلے ظاہر ہے گولڈزیئر نے اس کو پریزنٹ کیا اور اس کا ایکسٹراڈنری اثر ہوا مشرق میں بھی اور مغرب میں بھی۔ اور پھر اس دور میں 2 بہت بڑے اسکالرز پیدا ہوئے، ایک ہیرلڈ مارٹسکی ہیں، آپ ان کا نام گوگل کریں گے آپ کو مل جائے گا، اور دوسرے گریگر شکولر ہیں، یہ دونوں ڈچ ہیں۔ اور انہوں نے پھر آپ یوں سمجھ لیں کہ بالکل عجیب لگتا ہے کہ جیسے انہوں نے ہماری مشرقی روایت کو قبول کر کے وہ بالکل اس جگہ پہ آ گئے ہیں، اور اگرچہ ان کو ابھی ایسا نہیں ہے کہ دے آر دا ڈومیننٹ کرنٹ آئی وڈ سے، ان کے مخالفین بہت زیادہ ہیں، لیکن یہ 2 لوگ ہیں جن کا کام آہستہ آہستہ بہت نمایاں ہو رہا ہے، وہ بالکل اس جگہ پہ آ گئے ہیں جہاں پہ ہم اپنی جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں کہ بھئی ہم ہر روایت کو کیس ٹو کیس بیسس پہ دیکھیں گے۔ مدار سند جو ہے وہ فیبریکیٹر بھی ہو سکتا ہے، اور مدار سند جو ہے جس کو وہ ناٹ پرسن کہتے تھے یا کامن لنک کہتے تھے، وہ بات کو پہنچانے والا، اس کے بہت سارے شاگرد پیدا ہو گئے۔ ایسا ہی ہوا ہے نا کہ آپ شروع میں اتنے شاگرد نہیں تھے، لیکن ایک خاص موقع پہ شاگردوں کی وسعت کی وجہ سے وہ بہت زیادہ وسعت اختیار کر گئی روایت۔ تو ان کے کام کو بھی ہمیں سامنے رکھنا چاہیے، کیونکہ بہت قیمتی آئی وڈ سے نمونے اور خزف پرلز ہیں جو ان کے کام سے ہم کشید کر سکتے ہیں۔ اور ہمارے اپنے جو لوگوں میں، ہمارے مستشرقین کے علاوہ جو ہمارے اپنے مسلم اسکالرز ہیں، ان میں 3 ایکسٹراڈنری نام ہیں جنہوں نے تنقیدی کام کیا روایات پہ، اور ان سب کا کام ہمارے لیے مشعل راہ رہنا چاہیے۔ اس میں سے ایک تو ہیں شبیر احمد اظہر میرٹھی، جو ہمارے مولانا غضریف ندوی صاحب جو حیات ہیں ان کے والد ہیں، ان کا انتقال ہوا ہے آج سے کوئی 30 سال پہلے، اور انہوں نے بہت غیر معمولی کام کیا بخاری پہ، اور مطالعہ بخاری کے نام سے وہ 5 یا 6 جلدیں ہیں جو ہر طالب علم کے سامنے رہنی چاہیے، جس پہ انہوں نے انہی اصولوں کا اطلاق کیا جن کو ہم درایت کے اسلوب کہتے ہیں۔ سند پہ انہوں نے کام نہیں کیا، اور بخاری میں بھی، اور اس کے علاوہ جو کتابیں ہیں ان کی جو سکم کو واضح کیا۔ تمنا مادی کا آپ نے نام سنا ہوگا، اور عبداللطیف رحمانی صاحب، یہ تینوں وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اس دور میں بھی سند کے اعتبار سے، صرف سند کے اعتبار سے نہیں بلکہ متن کے اعتبار سے بھی روایات پہ تنقید کی۔ غرض یہ ایک ایسا کام ہے جس کی پشت پہ بہت سارے دوسرے کام موجود ہیں۔ یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ جو کہ پہلی مرتبہ کوئی کام سامنے آ رہا ہے، ہمارے پشت پہ ان سب لوگوں کا کام ہے، اور اس کام کے بارے میں بھی کسی ابرام میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے کوئی آخری کام ہے۔ اس کے اندر بھی بہت ساری کمی ہو سکتی ہے، اور بہت ساری چیزیں ہیں جو لوگ پوائنٹ آؤٹ کر سکتے ہیں، جس کے لیے ہم ہمیشہ
شکر گزار رہیں گے کہ آپ لوگ ان کتابوں کو پڑھیں، اپنا کرٹیکل فیڈ بیک دیں اور ان کے بارے میں ہمیں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کریں۔ آخر میں ادارے کا بہت شکر گزار ہوں کہ اس کا موقع دیا پچھلے 6-7 سال جم کے کام کرنے کا، اور اس میں کوئی شبہ نہیں، جیسے ابھی حسن برادر نے کہا تھا کہ استاذ کی جو ایک ایکسٹراڈنری گائیڈنس ہے، اس کے نتیجے میں معمولی لوگ بھی غیر معمولی ہونے کے قریب پہنچ جاتے ہیں۔ اور مجھے اقبال کا وہ شعر یاد آتا ہے اس موقع پہ کہ صحبت اہل صفا نور و حضور و سرور، سرخوش و پرسوز ہے لالا لب آبجو۔ بہت شکریہ جی۔ بہت شکریہ ڈاکٹر شہزاد سلیم صاحب۔ میں گزارش کروں گا چیئرمین المورد ڈاکٹر خالد حمید صاحب سے کہ آپ بھی اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسب عادت زیادہ ٹائم نہیں دوں گا کیونکہ پہلے ہی ماشاءاللہ بہت تفصیل سے باتیں ہو گئی ہیں اور کچھ کہنے کو باقی نہیں رہا۔ المورد کو یہ سعادت حاصل ہے کہ اس نے اس دور کی 3 بڑی کتابوں کی پبلشنگ کی ذمہ داری اٹھائی ہے، جس میں البیان، میزان اور اب یہ علم النبی کی کتاب ہے۔ ہمیں کچھ اپنے احساسات، اصل میں جب کتاب کی اوپننگ ہوتی ہے تو کتاب کا بھی تعارف ہوتا ہے اور مصنفین کا بھی تعارف ہوتا ہے، تو میں اس میں سب سے کمزور آدمی ہوں چیزوں کا تعارف کرانے اور شخصیات کا تعارف کرانے میں۔ لیکن اتنی بات میں کہنا چاہوں گا کہ استاد گرامی کی نگرانی میں جو یہ کام ہوا ہے اور وہ کس نوعیت کا ہوگا۔ میرا خیال ہے کہ میرے علم میں جو علماء موجود ہیں ان میں یہ چیز کم ہی پائی جاتی ہے کہ وہ ایک ہی وقت میں قرآن، سنت، حدیث، سیرت کے محقق علماء ہوں، اور سنت متواترہ بھی شامل کر دیجیے۔ یہ کم ہی ہے کہ ایک آدمی ان ساری چیزوں میں محققانہ کام کر کے مکمل کر چکا ہو، یہ نادر بات ہے۔ کوئی آدمی قرآن میں ماہر ہوگا، کوئی آدمی حدیث میں ماہر ہوگا، تو اس اعتبار سے جب یہ کتاب وجود میں آئی ہے تو یہ کچھ اپنی نوعیت میں بہت مختلف قسم کی کتاب، اور جو قرآن مجید کی روشنی میں اور سنت کی روشنی میں اس پر کام ہے وہ آپ پڑھ سکتے ہیں اس کو خریدنے کے بعد۔ جو پورا پروجیکٹ ہے اس کی تفصیل بہت تفصیل کے ساتھ سامنے آ چکی۔ صرف اتنی بات عرض کرنا چاہوں گا کہ المورد کی جو ٹیم کام کر رہی ہے اس میں کچھ بزرگوں کا ذکر ہو گیا، 2 بزرگ جو ہیں وہ رہ گئے ہیں، ایک نوجوان بزرگ ہیں محسن ممتاز صاحب، اور ایک واقعی بزرگ ہے محمد رفیع مفتی صاحب، یہ اس پروجیکٹ میں شامل ہیں۔ باقی جو ہمارے پبلشنگ کا پورا یونٹ ہے، ہمارے ڈیزائنر ہیں، وہ سب اس شکریہ کے مستحق ہیں کہ انہوں نے بہت تندہی سے کام کیا ہے، اور سب سے بڑھ کر استاد گرامی اس مبارک بات کے مستحق ہیں کہ انہوں نے اپنی عمر کے اس حصے میں بھی، وہ ویسے ہم سے جوان ہیں لیکن بہرحال عمر کے اس حصے میں بھی انہوں نے نہایت دقت نظر سے ایک ایک پہلو کو پیش نظر رکھتے ہوئے کام کیا ہے، اس پوری علمی اپروچ کے ساتھ جو میں نے ایک لمبی داستان آپ کو سنائی ہے۔ یہ غلط فہمی بعض لوگوں کو ہو سکتی ہے کہ یہ 10 سال سے کام شروع ہوا ہے، یہ پروجیکٹ واقعی 10 سال پہلے کا ہے، لیکن حدیث پر کام شروع سے ہی استاد ہمیں پڑھاتے بھی رہے ہیں اور میزان میں بھی ان کو استشہاد کیا ہے، تو اس لیے ایک سمجھیے کہ 50 60 70 سال کا کام ہے جو اس کے اندر شامل ہے۔ بس اس کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، بہت مہربانی، دعا کیجیے گا کہ یہ ہمارے لیے سعادت کا باعث ہو دونوں دنیاؤں میں۔ وآخر دعوانا۔ شکریہ خالد صاحب، نوجوان بزرگ۔ استاذ گرامی سے میں گزارش کروں گا کہ آپ اس خوشی کے موقع پر اپنی کتاب اور اس کے ساتھ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد الامین۔ یہ منصوبہ کیا ہے اس کا بہت اچھا تعارف عامر گزدر صاحب نے کرا دیا ہے۔ شہزاد سلیم صاحب نے بھی اپنی کتاب کے بجائے زیادہ معلومات اسی کے بارے میں آپ کو فراہم کی ہیں۔ اب آپ ان کتابوں کو پڑھیے، جو کچھ فرمایا گیا ہے اس کو دیکھیے۔ کوئی نیا کام آسانی سے
پذیرائی حاصل نہیں کرتا، اس میں بہت وقت لگتا ہے۔ اس میں بھی یقیناً لگے گا، میزان اور البیان بھی ان سب مراحل سے گزری ہیں۔ آپ حضرات نے ہمارے فکر کو سنا، اس کے پس منظر سے واقف ہوئے، یہ در حقیقت اسی کا ایک دوسرے میدان میں ظہور ہے۔ جس حد تک ہمارے لیے ممکن ہو سکا ہے، ہم نے پوری دیانتداری کے ساتھ اپنی بات بیان کر دی ہے۔ اس میں غلطی ہے یا کوتاہی ہے تو اس پر ہم بھی اللہ سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ اس کو معاف فرما دے۔ صحیح بات سامنے آئی ہے تو اس کے لیے لوگوں کے دل کھول دے اور اس کو اپنے دین کی اشاعت اور اس کی دعوت کے اقصائے عالم تک پہنچنے کا ذریعہ بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔